محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہارون احساس ہے اور میں کراچی یونیورسٹی سے ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج چونکہ پشتون کلچر کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لہٰذا پشتون کلچر کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس پر پشتونولی کی بنیادیں کھڑی ہے، جو پشتونولی کی بنیادی ستون ہے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پشتو کے حوالے سے کہ پشتو کیا ہے یا پشتونولی کیا ہے۔ پشتو دیگر زبانوں کی طرح صرف ایک زبان نہیں ہے، بلکہ پشتو ایک کوڈ آف لائف کا نام ہے، ایک نظام حیات کا نام ہے، اور پشتون رسم و رواج اور پشتون زبان اور ثقافت کی قدامت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قوم کس تہذیبی ادوار سے گزری ہے جو آج اس مقام پر کھڑے ہیں۔ پشتون زمانے قدیم میں ایک عظیم ثقافت و تہذیب کے مالک تھے، جس کے آثار آج بھی پشتون قبائل میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی پشتون قبائل اپنے کلچر اور ثقافت کے رسم و رواج کو مذہبی عقائد کی طرح رکھتے ہیں۔ پشتو جیسا کہ میں نے بتایا صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ یہ ایک نظام حیات ہے۔ اس لیے پشتو کے مشہور جو تاریخی ٹپا ہے اس میں کہا گیا ہے چھ پختو وائی پختو نکڑی جب تے پریکڑے چھ پختو پر نوئی، یعنی وہ بندہ جو پشتو تو بولتا ہے لیکن پشتون اقدار کو فالو نہیں کرتا تو ایسے بندے کے زبان کو کاٹ دیا جائے تاکہ وہ اس پہ پشتو بھی نہ بول سکے۔ اس کے بعد پشتونولی اور اسلامی تعلیمات میں ہم آہنگی، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پشتونولی کی بنیادیں جن چیزوں پر رکھی گئی ہے وہ اسلامی نظام سے میل کھاتی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے پشتونولی میں راست بازی، قول و اقرار کی پابندی، مہمان نوازی، پناہ لینے والے کی حفاظت، خواتین کا احترام، قوم و ملت پر جان قربان کرنا، مٹی سے محبت، بہادری، شرم و حیا اور عزیز و اقارب سے پیار شامل ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی تاکید اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں اسلام کی شجر کی آبیاری پشتونوں کی برکت سے ہوئی اور پشتون خود بھی اسلامی تعلیمات سے فیضیاب ہو کر ایک عظیم ملت اور ایک عظیم قوم کی حیثیت سے ابھرے۔ اس لیے تو پشتو کا مشہور شاعر امیر حمزہ فرماتے ہیں د پختو فطرت میں دمر اسلامی دے کئی اسلام نوے نہم مسلمانوں، یعنی میرے پشتو کی فطرت نظام حیات اسلام سے اتنا ملتا جلتا ہے، اگر اسلام نہ ہوتا تو میں تب بھی مسلمان ہوتا۔ اس کے بعد آتے ہیں پشتو کا جو سب سے بنیادی ادارہ ہے جسے حجرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حجرہ در حقیقت گاؤں یا قبیلے کا کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے جس میں تمام معاملات اور تمام تنازعات باہمی مشورے سے حل کیے جاتے ہیں۔ پختون کی دیگر ثقافتی روایات کے ساتھ حجرہ بھی پختون روایات کا ایک مستند ادارہ ہے۔ اگرچہ دوسرے اقوام میں بھی حجرہ کسی نہ کسی شکل میں آیا ہے، لیکن حجرہ جس انفرادیت کے ساتھ پشتون قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی نظیر کسی دوسرے قوم میں نہیں ملتی۔ در حقیقت حجرہ پشتون روایات کا ایک تربیت گاہ ہے۔ حجرے میں نوجوان نسل بڑوں سے سیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے پشتون نسل کی تربیت گاہ ہے جہاں پر ان کی تربیت ہوتی ہے۔ حجرے میں مہمانوں کو بھی رکھا جاتا ہے، جرگے منعقد کیے جاتے ہیں، معاملات نمٹائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حجروں میں جو پشتون روایتی موسیقی ہے اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک ماڈل کے طور پر ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں پشتون
کلچر اور حجرے میں جو چیزیں موجود ہوتی ہے ان کی بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہوگی، اور جس طرح پشتون روایتی لوک گیت یا جو پشتون روایتی موسیقی ہے اس کا اہتمام کس طرح حجرے میں ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یو آخری دیدن میں وکا جنازی تک رازی حاضری تک رازی او در نوڑی میں دغ خلق پیسہ دی تک رازی حاضری تک رازی او در نوڑی میں دغ خلق پیسہ دی تک رازی او حاضری تک رازی حاضری تک رازی حاضری تک رازی حاضری تک رازی حاضری تک او ذرا زچی د کپن بوٹی تڑی حاضری تک رازی ستا د کور مختم اسی تیروی حاضری تک رازی ستا د کور مختم اسی تیروی حاضری تک رازی وستکلی نم باسی دی کچی تک رازی حاضری تک رازی مستقلی نامی باسی دی کچی تک رازی حاضری تک رازی حاضری تک رازی اور اس کے علاوہ حجرے میں جو پشتون روایتی کھیل ہیں، جس طرح کے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پشتو میں موہ کہتے ہیں۔ پشتون روایتی کھیلوں کا انعقاد بھی حجروں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جرگہ۔ جرگہ بھی حجرے سے متصل ایک روایت ہے۔ جرگے کو ہم آسان الفاظ میں پشتونوں کا عدالتی نظام کہہ سکتے ہیں۔ پشتون قبائلی معاشرے میں جرگے کی بڑی اہمیت ہے۔ تمام انفرادی اور اجتماعی تنازعات کا تصفیہ جرگے میں کیا جاتا ہے۔ جرگہ پشتون ثقافت کا ایک قدیم رسم ہے اور ایک قابل قدر نظام ہے جس میں قبائل باہمی جھگڑوں اور سماجی زندگی سے متعلق دیگر اہم فیصلے کرتے ہیں۔ جرگے کا انعقاد نہ صرف مسائل اور جھگڑوں کے حل کے لیے کیا جاتا ہے بلکہ گاؤں کی فلاح و بہبود کی خاطر بھی جرگے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جرگے کا فیصلہ چونکہ پورے گاؤں کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے جرگے کا فیصلہ دونوں فریقین کے لیے ماننا لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پشتون ثقافت کا ایک اہم جز بنیادی جس کو مہمان نوازی اور پشتو میں میلمستیا کہتے ہیں۔ میلمستیا جیسا کہ میں نے کہا مہمان نوازی کو ہی کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے مہمان، مسافر، اجنبی، اس کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنا، خاطر تواضع کرنا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس نسل سے ہے، کس مذہب سے ہے، اس کی معاشی حیثیت کیا ہے، قبیلہ اور وطن کیا ہے، بغیر کسی لالچ اور طمع کے پشتون ثقافت میں مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میزبان کے چھت تلے مہمان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا اور نہ ہی نقصان پہنچنے دینا، اور اس بات سے قطع نظر کہ مہمان اور میزبان کے مابین تعلقات کس قسم کے ہیں۔ چنانچہ یہاں تک کہ اگر دشمن بھی پناہ مانگنے کے لیے آ جائے تو پشتون ثقافت میں اسے بھی پناہ دی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کرنے والوں سے اس کا دفاع کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہمان کے دشمن کو بھی دشمن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بدل یا انتقام۔ بدل عام جو لوگ اس سے مراد لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی اگر کسی نے قتل کیا تو پشتون معاشرے میں یہ ہے کہ اس کو ضرور قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے لواحقین، اس کے والدین، اس کے بھائی اور رشتہ دار وہ ہر صورت میں
بدلہ لینا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ انتقام لے، اور انتقام لینے میں اگر پس و پش کی جاتی ہے، دیر کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں پورے قبیلے کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہم انتقام یا بدل کو صرف انتقام تک محدود نہیں کر سکتے، کیونکہ بدل ایک وسیع المانی لفظ ہے، یعنی اچائی کے بدلے اچائی۔ اگر آپ برے وقتوں میں کوئی بندہ کسی کے کام آتا ہے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو آنے والے دنوں میں وہ بندہ اپنے نسلوں کو اس بات کی وہ تاکید کرتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر پور ہے، فلاں کا مجھ پر بدل ہے، اس لیے آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد ہے عشر۔ یہ پشتون روایت کا ایک ایسا جز ہے کہ جس میں تمام لوگ مل جل کر بلا معاوضہ کسی ایک شخص کا کام کرتے ہیں۔ پشتونوں کی تاریخ میں عشر کے نام سے جو تصور پایا جاتا ہے، اس میں تمام لوگ مل کے ایک شخص کا کام بلا معاوضہ کرتے ہیں، یعنی جس شخص کا عشر ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست بھی کرتا ہے، اور 1-2 دن پہلے وہ گھر گھر جا کر تمام لوگوں کو مطلع کرتا ہے کہ فلاں دن میرا یہ کام ہے، فصل کاٹنا ہے، گھاس کاٹنی ہے یا کوئی دوسرا کام ہے، تو اس کے لیے وہ عشر کرتے ہیں۔ اسی طرح گاؤں کے اجتماعی کاموں کے لیے بھی عشر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور عشر کے دوران بھی موسیقی کا یا ڈول باجے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ جو عشرگندی جس کو پشتو میں کہتے ہیں، جو عشر میں حصہ لیتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ تو یہاں بھی ایک ماڈل کے طور پر میں چھوٹی سی ویڈیو چلانا چاہوں گا، عشر کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ننوات۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پشتون قبائل میں انتقام کو فرض عین سمجھا جاتا ہے، تو اس انتقام کے نتیجے میں قتل و غارت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قتل و غارت سے تنگ آ جائے یا اسے اپنے غلطی کا احساس ہو جائے، تو وہ معززین علاقہ کو جمع کر کے حریف کے گھر جاتا ہے اور اپنے غلطی کا اعتراف کر کے اس سے معافی طلب کرتا ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جب تک انہیں اندر سے اجازت نہیں ملتی۔ ننواتی کی صورت میں قاتل پر بھی گولی نہیں چلائی جا سکتی، اور اگر کوئی اس طرح کے عمل کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ قومی مجرم تصور کیا جاتا ہے۔ البتہ مخالف کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، اور اگر وہ چاہے تو ننواتے کو واپس بھیج دے۔ لیکن عموماً پشتون کلچر میں گھر آئے ہوئے جانی دشمن کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ آخری چیز، چونکہ ٹائم بہت محدود ہے، جو پشتون کلچر سے ریلیٹڈ ہے، اسے تیگہ کہتے ہیں، یا پتھر رکھنا ہم اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ صلح کا ایک علامت ہے، یعنی پشتون جب 2 قبائل یا 2 فریقین کے درمیان وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو وہ ان دونوں فریقین کو پابند کرتے ہیں۔ جرگے میں علامتی طور پر پرانے زمانے میں ایک پتھر رکھا جاتا تھا، وہ علامتی طور پر ان دونوں قبیلوں کو پابند کرتے تھے کہ جب تک جرگہ کوئی کسی فیصلے پر نہیں پہنچتا تب تک دونوں قبیلوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر حملہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ دوسرے کا نقصان کرے گا۔ اسی طرح تیگہ کی خلاف ورزی اگر کسی نے کر لی تو وہ جرگے کا اور قوم کا مجرم تصور کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات اسے قبیلے سے بھی بے دخل کیا جاتا تھا۔ اور یہ روایت پشتونوں کے لیے قابل فخر روایت ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اقوام متحدہ کے جو جنگ بندی کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا کے ممالک
اسے بھی صحیح طریقے سے نہیں مانتے، اس پر بھی عمل نہیں کرتے. لیکن آج 21ویں صدی میں بھی پشتون قبائل جو ہے وہ اپنے کلچر کے استگا پر عمل پیرا ہے، اور اگر جرگہ جنگ بندی کا فیصلہ کرے تو اس پر عمل کی جاتی ہے. آخر میں ایک شعر عرض کروں گا کہ زد مذہب پورا قائلیم خو کلتور ہم منم، زد مذہب پورا قائلیم خو کلتور ہم منم، زما اجرہ کے مسلح اور رباب دوار اشتدے.